بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وخير ناصر ومعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين المتمسكين بحبل الله المتين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي النار محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العلي العظيم لا محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم کل عاشورہ ہے جو اہل بیت اطہار پر اور ان کے ماننے والوں پر انتہائی سخت سنگین اور ثقیل دین ہے۔ اگر آپ اعمال کی کتب کا مطالعہ کریں تو ایک بات بڑی واضح ہوتی ہے اور وہ یہ کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے یہ دن کسی بھی طرح سے کسی بھی قسم کی خوشی میں مشغول ہونے کا دن نہیں ہے۔ فقط ایک کام کرنا ہے عاشورہ کے دن اور وہ کام ہے عزاداری اور عزاداری۔ یعنی پورا دن اہل بیت کے غم میں مغموم اور غم زدہ ہو کے گزارنا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بھی عاشورہ کا دن آتا تھا تو جو بھی ہمارے ائمہ تھے سلام اللہ علیہ اجمعین ان کی حالت متغیر ہو جاتی، ان کو مسکراتے ہوئے کوئی دیکھ نہیں دیتا اور حزن و ملال میں سارا دن گزرتا۔ تو کسی بھی طور پر شایان شان نہیں ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے کہ کوئی ایسا فعل انجام دیں جس سے ذرا سا بھی دل کو سکون مل سکے۔ میں گزارش کروں گا والدین سے کہ کل کے دن اپنے بچوں کو بھی کھیل کود میں مصروف ہونے نہ دیں۔ اگر آپ مجلس میں جا رہے ہیں ساتھ میں اپنے بچوں کو مجلس میں لائیں اور گھر میں یہ تاکید کریں کہ عاشورہ کے دن یعنی کل کے دن کسی بھی طرح سے کوئی مشغولیت اس طرح کی دنیاوی نہ ہو، مثلا ٹی وی آن نہ ہو، اس طرح کے دوسرے جو کام ہے۔ اسی طرح سے سختی سے ممانعت کی ہے اہل بیت نے، کوئی عزادار عاشورہ کے دن اپنے دنیاوی کاموں میں نہ لگ جائے۔ ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ باقی سارا سال اپنی دنیاوی امور کے پیچھے لگ گئے، کاروبار کے پیچھے لگ گئے اور دیگر معاملات کے پیچھے لگ گئے اور عاشورہ کے دن بھی ایسا کرے۔ یہ جو عاشورہ کو ایک بابرکت دن کے طور پر پیش کیا گیا، عاشورہ کے دن مثال کے طور پر خوراک اور دیگر چیزیں ذخیرہ کرنے کا کہا گیا، روزہ رکھنے کا کہا گیا اور کہا گیا یہ وہ دن تھا جس میں فلاں نبی کو یہ ہوا، فلاں نبی کو یہ ہوا، تو ہماری کتب احادیث کے مطابق یہ آل امیہ کے دسترخوان پر پلنے والے محدثین اور راویوں نے گڑھی۔ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اس کو عید کے طور پر منایا تھا۔ تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ کل اس طرح سے خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا کام نہ ہو۔ کل کا جو پروگرام ہوگا مجھے نہیں پتا کس طرح سے منتظمین نے ترتیب دیا ہے، بہرحال اس حساب سے انشاءاللہ آپ شرکت فرمائیں گے، مجالس میں جائیں، جلوس میں جائیں۔ اور جلوس میں بھی بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ مومنین جو ہے وہ گپ میں لگ جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب آپ گفتگو میں لگ جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں تو اس میں صرف دین کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، پھر بات ہوتی پلاٹوں اور گاڑیوں اور پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو جب آپ جلوس میں بھی جائیں، اگر آپ کہیں ایسا ہو تھک جاتے ہیں
مثال ضعف ہے، کمزوری ہے، تو کہیں بیٹھ جائیں، کوئی بات نہیں ہے. اور اگر پھر بھی بات چیت آپ ہو جاتی ہے آپس میں تو اس میں بھی کوشش کریں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی بات ہو، معرفت کی کوئی بات ہو، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے کوئی بات ہو. تو مکمل پورا دن آپ نے انشاءاللہ کل عزاداری میں گزارنا ہے. اور عزاداری کی بات آئی تو امام بارگاہوں کی بھی ہے، بہت زیادہ حیثیت ہوتی ہے، اہمیت ہوتی ہے. پچھلی بھی ایک مجلس میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ابھی پھر آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہوگی کہ کچھ بقایا جات ہیں امام بارگاہ کے حوالے سے، تو مومنین انشاءاللہ اس میں بھی تعاون کریں گے. اور یاد رکھیے جو چیز پروردگار کی راہ میں دی جاتی ہے، جو مال خدا کی راہ میں دیا جاتا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ وہ مال اپنے سے کئی گنا زیادہ مال لے کے واپس آپ کے پاس آ جاتا ہے. اور دوسرا، اس کو قرآن کی زبان میں اس کو قرض حسنہ کہا گیا ہے. وَمَن يُقْرِضْ قرض حسنہ، اس طرح کی کوئی آیت ہے. تو یہ قرض حسنہ قیامت کے دن آپ کو اس کو پلٹایا بھی جائے گا. انشاءاللہ مومنین اس کی طرف بھی متوجہ ہوں گے. انشاءاللہ باقی جو ہمارا موضوع ہے اس پر گفتگو کا سلسلہ ہے. آج انشاءاللہ ایک اہم مرحلے میں ہم وارد ہوئے ہیں. دیکھتے ہیں کہاں تک یہ مرحلہ جاتا ہے. اور جو سامعین عاشورہ کے بعد کی مجالس میں شرکت فرمائیں گے انشاءاللہ 2-4 جگہ یہاں پہ مجلسیں ہوں گی، اس میں ہم کوشش کریں گے کہ اس موضوع کو سمیٹیں. اس سے ایک اور بات بھی یاد آئی کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ 10 محرم اور شام کریمہ کی مجلس کے بعد آپ گھر جائیں اور دوبارہ آپ کو امام بارگاہ دیکھنے کی توفیق نہ ہو. اس طرح سے انشاءاللہ نہیں ہوگا. آپ بھرپور طریقے سے عزاداری کے اجتماع میں شرکت کریں گے. ایک دفعہ اہل بیت اطہار کی خوشنودی کے لیے بابا سے بلند صاحب اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ پیچیدہ اور کمپلیکس جو مخلوق ہے وہ انسان ہے. واقعاً ایک محیر العقول ایک مخلوق ہے پروردگار کی. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ پیچیدہ ہے تو یہ جسمانی اعتبار سے نہیں ہے. ممکن ہے بہت سارے ایسے جانور دنیا میں ہوں جو جسمانی اعتبار سے ہم سے زیادہ کمپلیکس ہوں. مثال کے طور پر ہاتھی کو آپ لے لیں. اگر ہاتھی کے جسم کو انسان کے جسم کے مقابلے میں رکھا جائے تو میرے خیال میں انسان کا جسم جو ہے وہ زیادہ سادہ لگ جائے گا. تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں پیچیدگی ہے وہ اس کے معنوی حوالے سے ہے. اس کا جو ایک روحانی پہلو ہے، ایک معنوی جنبہ ہے، اس کے حوالے سے. یہی وجہ امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب ایک شعر میں کہا گیا وَتُحْسِبُ إِنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ. تو یہ سوچتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے. وَفِيكَ إِنْتَ وَالْعَالَمُ الْأَكْبَرُ. تمہارے اندر ایک بہت بڑی کائنات سموئی ہوئی ہے. 6 فٹ کا جسم ہے، چوڑائی میں کوئی 2.5 فٹ کے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بس یہی ہے. مولا فرماتے ہیں نہیں، تمہارے اندر ایک پوری کائنات سمائی ہوئی ہے. اور اسی کائنات کو انسان دیکھ لے، پڑھے، اس کائنات کے رموز سے، اسرار سے واقفیت حاصل ہو تو معصوم نے فرمایا من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے پروردگار کو پہچانا. اس کا ایک تو ظاہری طور پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ خودی کی شناخت، خودی سے آشنائی یہ انسان کو پروردگار کی طرف لے جاتی ہے. اور دوسری بات، قرآن نے بھی انسان کے وجود کو پروردگار کی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے. وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ. پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے زمین میں ایمان والوں کے لیے، یقین والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اور یہ نشانیاں ہم نے تمہارے نفوس میں بھی رکھی ہیں، تمہارے وجود میں بھی رکھی ہیں، تمہاری ذوات میں بھی رکھی ہیں. افلا تبصرون. تم ان نشانیوں کو دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ ان نشانیوں کو درک کر کے پروردگار کی پہچان کیوں نہیں حاصل کرتے ہو؟ یہی وجہ ہے عرفان ذات کو علماء اخلاق نے اخلاق کے میدان کے لیے اور تربیت کے میدان کے لیے ضروری قرار دیا ہے. یہی وجہ ہے اگر آپ علم اخلاق پر لکھی ہوئی کسی کتاب کو پڑھیں گے
تو اس کا ایک اچھا خاصا حصہ اسی پر ہوگا کہ انسان کی ہستی کن چیزوں سے مل کر بنی ہوئی ہے، کون سی قوا اور طاقتیں انسان کے وجود میں پروردگار نے ودیت کی ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں تو کیسی کیسی قوتیں ہیں انسان کے اندر، بصارت کی قوت، سماعت کی قوت، اور اس طرح سے عقل کی قوت، شہوت کی قوت، غضب کی قوت، اور یہ مختلف قوتیں ہیں۔ توجہ فرمائیے، اگر آپ کو تربیت کا جو ہم نے لغوی اور لفظی اعتبار سے معنی بیان کیا تھا اس کو ذہن میں رکھیں گے تو یہ چیز آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی۔ میرے خیال میں تربیت، یہ پروردگار نے جو انسان کو قوتیں دی ہیں، ان قوتوں کو ان کے اصلی اور فطری کام پر رکھنا، ان کو اپنے اصلی اور فطری مقام پر رکھنا ہے۔ امیر المومنین کا اس طرف ایک اشارہ بھی فرمایا، المومن امین علی نفسہ، لفظی ترجمہ یہ ہے کہ مومن اپنی جان پر امین ہے، یعنی اپنی جان کا امین ہے۔ امین کون ہوتا ہے؟ خیانت نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر اگر یہ امام بارگاہ میری امانت میں دی جائے اور میں یہاں پہ ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھتا ہوں، ادھر ادھر نہیں کرتا، رد و بدل نہیں کرتا، تو میں ایک امین مجاور ہوں۔ اور اگر میں اس ٹیبل کو وہاں پہ رکھ دوں اور جو شو ریک ہے اس کو یہاں پہ رکھ دوں اور اپنی مرضی کی تبدیلیاں کر دوں، لاؤڈ سپیکر جس چیز کے لیے استعمال ہو رہا تھا اس کو میں کہیں اور استعمال کروں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے امانت داری کا حق ادا نہیں کیا۔ خدا نے اگر غضب کی قوت دی ہے اس لیے کہ تو دین کے معاملے میں غیرت مند ہو جا، تو ناموس سے دین کے بارے میں غیرت مند ہو جا، اگر میں اس کو کہیں اور استعمال کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے لیے پروردگار نے خلق کیا تھا اس کا اصلی اور فطری مقصد اور مقام اس سے میں نے ہٹا دیا۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ ایک دوسری بات، یہ جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس کے اصلی اور فطری مقام پہ رکھنا، اس سے یہ ہے کہ اگر چیز اپنی جگہ پہ ہوگی تو اس کا عمل جو ہے، اس کی جو فنکشننگ ہے وہ اچھی ہوگی۔ گاڑی کی مثال لے لیجئے، اگر آپ بریک کو ایکسیلیٹر کی جگہ پہ رکھ دیں، ایکسیلیٹر کو کلچ کی جگہ پر رکھ دیں، تو آپ دیکھیے وہ گاڑی چلے گی، اولاً تو چلے گی نہیں، اگر چلے گی بھی تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پہ آپ حادثے کے شکار ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی بھی جا سکتی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم کیوں لغزشوں کا شکار ہو جاتے ہیں؟ ہم کیوں راہ صراط میں بار بار ٹھوکریں کھاتے ہیں، بار بار اس راہ سے ہٹ جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رد و بدل کی ہے۔ البتہ جب ہم کہتے ہیں قوا کو ان کے پرسکرائبڈ جو فنکشن ہے، مقام ہے، اس پہ رکھنا، تو بعض اوقات ہم تربیت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں تو ایک چیز یہ آتی ہے کہ اچھا تربیت یہ ہے کہ جو قوتیں پروردگار نے ودیت کی ہیں، عطا کی ہیں، ان کو دبا کے رکھا جائے۔ مثال کے طور پر شہوت ایک قوت ہے جس کا ایک جو مظہر ہے، ریفلیکشن ہے، وہ انسانی نسل کی بقا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ اس کو دبا کے رکھیں، یہ مسیحیت میں یہ آپ کو شاید سوچ ملے، فکر ملے، اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے کہ اس قوت کو وہی استعمال کر جہاں پہ کہا گیا ہے۔ دوسرا، تابع عقل کرنا ان قوتوں کو۔ یہ تربیت کی آپ کی خدمت میں ہم تعریف کر رہے ہیں۔ پہلی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کی یہ دی ہوئی قوتوں کو ان کے اصلی مقام پر رکھنا۔ جب آپ اصلی مقام پر رکھیں گے تو یہ قوتیں وہی استعمال ہوں گی جہاں اللہ استعمال کروانا چاہتا ہے۔ دوسرا، ان قوتوں کو تابع عقل کرنا، عقل کے تابع کرنا۔ اب اس کے دلیل میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا نہج البلاغہ سے ایک فرمان آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جب پوچھا گیا کہ مولا عاقل کون ہے، آپ نے فرمایا العاقل هو يضع الشيء على موضعه في موضعه۔ عاقل وہ ہے جو ایک چیز کو اس کی جگہ پہ رکھتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب جو تربیت کی تعریف کی ہے وہ اس سے واضح ہو گئی۔ عاقل وہ ہے جو کسی چیز کو اس جگہ پہ رکھتا ہے جس جگہ پہ اس کو رکھنا چاہیے۔ تو پہلی بات ایک چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا، اور دوسرا عاقل انسان ایسا کرتا ہے، لہذا قواعد انسانی کو، وجود کو ان کی اصل جگہ پہ رکھنا اور عقل کے تابع کرنا۔
اور جب میں عقل کی بات کرتا ہوں تو اس سے مراد عقل سلیم ہے۔ اب وہ جو شیطانیاں کرتے ہیں انسانی معاشرے میں، مثال کے طور پر جس بندے نے ایٹم بم بنایا، کیا آپ کیا سمجھتے ہیں وہ عقل کے اعتبار سے ہم سے کم ہے؟ ہم سے کہیں بڑھ کے وہ عاقل تھا کہ اس نے ایسی چیز بنائی۔ یا دوسری تخریب کاریاں جو لوگ کرتے ہیں، بعض اوقات ان کے انداز کو دیکھ لیں، جرم کے انجام دہی کے میتھڈ کو دیکھ لیں، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اب اس بندے نے کہاں سے یہ چیز کر لی ہے۔ وہ بھی عاقل ہے، وہ بھی عقل کا استعمال کر رہا ہے۔ ہم جب یہاں کہتے ہیں عقل کے تابع ہو تو اس سے مراد وہ عقل ہے جو عقل سلیم ہوتی ہے، اور جو عقل سلیم ہوتی ہے اس کے بارے میں معصوم نے فرمایا ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، یہ ایسی عقل ہے کہ جس کے ذریعے رحمان کی اطاعت ہوتی ہے اور جنت کا اکتساب ہوتا ہے۔ بندہ اطاعت کے مراحل سے ہوتا ہوا پروردگار کی خوشنودی کا جو آخری مقام ہے جنت، اس کو حاصل کر لیتا ہے اس عقل کے ذریعے سے۔ اب ایک خوبصورت حدیث سماعت فرمائیے، ابی عبداللہ الصادق علیہ السلام سے مروی ہے، پروردگار نے، بعض روایت میں ملتا ہے، سب سے پہلے جس چیز کو خلق کیا وہ عقل ہے۔ خدا نے عقل کو خلق کیا، فقال له اقبل فاقبل، خدا نے عقل سے کہا آگے بڑھ، عقل آگے بڑھی۔ پھر فرمایا ادبر فادبر، خدا نے کہا پیچھے ہو جا، ہٹ جا پیچھے، عقل پیچھے ہٹ گئی۔ جب ایسا ہوا پروردگار نے کہا وعزتی وجلالی، مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم، ما خلقت شیئا احب الی منک، میں نے تجھ سے کوئی زیادہ محبوب چیز خلق نہیں کی ہے۔ بعض روایات میں احبہ کی جگہ پہ احسن کا لفظ آیا ہے، یعنی تجھ سے کوئی اچھی چیز میں نے خلق نہیں کی ہے۔ ایاک آمر و ایاک انہا، میں جب امر کروں گا تجھے کروں گا، میں نہیں کروں گا تجھے کروں گا، ثواب دوں گا تجھے دوں گا، عقاب کروں گا تو تجھے کروں گا، یعنی ثواب کی بنیاد بھی تو، عقاب کی بنیاد بھی تو۔ یہی وجہ آپ پڑھیے نا توضیح المسائل، فقہ تمام ابواب کا مطالعہ کیجیے، سب میں یہ لکھا ہے نماز اس پر واجب ہے جس میں یہ شرط ہو اور وہ عاقل ہو۔ اگر آپ عاقل ہیں تو آپ پر امر ہے پروردگار کا، آپ مکلف ہیں۔ اگر آپ عاقل نہیں ہیں نماز آپ پر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے سزا بھی اس پر ہوتی ہے جو عاقل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دیوانہ ہے اور وہ دیوانہ کسی کی آنکھ پھوڑ دیتا ہے تو اسلامی فقہ میں اس کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے کہ وہ فاطر العقل ہے، اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ وہ خدا نے جو کہا تیرے بنیاد پر یہ چیزیں کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہے عقل معیار ہے، جس کی جتنی عقل بڑھے گی اتنا وہ اللہ کا عبد بنے گا، اتنا ہی وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے قریب ہوگا۔ عاقل انسان اہل بیت کے قریب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ عاقل انسان، البتہ ذہن میں رکھیے عقل سلیم کی بات کر رہا ہوں، عاقل انسان فضیلتوں سے محبت کرتا ہے، اچھائیوں سے محبت کرتا ہے، پاکیزگی سے محبت کرتا ہے، طہارت سے محبت کرتا ہے، اور یہ ساری چیزیں در اہل بیت علیہ السلام پر بھی، لہٰذا وہ اسی طرف جائے گا۔ عقل کے مقابلے میں دوسری جو چیز ہم دیکھتے ہیں اخلاقیات کے کتب میں اور حدیث میں وہ ہے ہوا۔ غرر الحکم میں امیر المومنین علیہ السلام کا ایک فرمان نقل ہوا، آپ نے فرمایا الہوا الہ معبود۔ ہوا آسان ترجمہ اردو میں بھی ہم لوگ کہتے ہیں ہوائے نفس، یعنی نفسانی خواہشات۔ امیر المومنین نے فرمایا نفسانی خواہشات الہ بھی ہیں معبود بھی ہیں۔ اب اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اللہ کے مقابل الہ معبود ہے، نہیں، اس کا تاثیر اور اس کا اثر انسانی زندگی میں وہی ہوتا ہے جو معبود حقیقی اور الہ حقیقی کا ہوتا ہے۔ اور وہ آیت یقیناً آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی جس میں اسی طرح کے جملے ہیں۔ پروردگار رب العزت نے کہا کیا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اسے نہیں دیکھا جس نے اپنے ہوائے نفس کو، نفسانی خواہشات کو اپنا الہ مانا ہے، معبود مانا ہے۔ جب نفسانی خواہشات عبودیت کے مقام پر فائز ہوئی
جب نفسانی خواہشات مالک حقیقی کی جگہ لے تو پھر وہاں پہ عقل ضعیف ہو جاتی ہے، عقل ماری جاتی ہے، اور جب عقل ماری جاتی ہے تو وہ انسان آنکھوں کا اندھا ہوتا ہے، کانوں کا بہرا ہوتا ہے اور زبان کا گونگا ہوتا ہے۔ نہ کان حق سن سکتے ہیں، نہ آنکھ حق دیکھ سکتی ہے، اور نہ ہی زبان حق بول سکتی ہے۔ قرآن نے کہا ایسے ہی لوگ شر الدواب ہیں، بدترین جانور ہیں۔ اور تعریف کی گئی ہے حدیث میں، مغالب لہواه امیر المومنین نے فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو غالب آ جائے اپنے ہوائے نفس پر، جو اپنی نفسانی خواہشات پر۔ ایک درود پڑھیے بابا۔ بس اس ضمن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تربیت وہ عمل ہے جس کے ذریعے ہوائے نفس کو معبود اور الہ بننے سے روکا جاتا ہے۔ اب یہ جو ہماری ہوا ہے، خواہشات نفس ہیں، ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے، کبھی اس کوشش میں یہ تھکتے نہیں ہیں کہ ہم کسی طرح سے انسان کی جبین ناز کو اپنے آگے ٹیکنے پر مجبور کر دیں، دائمی طور پر حملہ آور رہے۔ لہذا تربیت کا عمل بھی دائمی ہوگا اور ان کے خلاف جو جنگ ہوگی وہ بھی دائمی ہوگی۔ یہ ایسے دشمن نہیں ہیں کہ آپ تھوڑے سے ادھر ادھر ہو لیے تو رک جائیں، مطلب سمجھنے کے لیے یوں کہہ لیجیے کہ ان کی طرف سے فائرنگ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکتی ہے، بلٹس آ رہی ہیں آپ کی طرف، اگر ایک لمحے کے لیے آپ غافل ہو گئے، ادھر سے گولی لگی اور آپ اس گولی کے آگے جو ہے وہ دیر ہو گئے۔ یہی وجہ ہے نفس کے ساتھ جہاد کو، جنگ کو جہاد اکبر کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا کسی جہاد پر، فلما رجعوا، جب وہ لوگ واپس آئے، قال مرحبا بقوم قضوا الجہاد الاصغر، مبارک ہو اس قوم کے لیے جو چھوٹا جہاد کر کے آئے۔ لیکن ہمارے نظر میں تو یہی جہاد ہے، اور اس کو چھوٹا کہنا ظاہری طور پر عجیب سا لگ رہا ہے۔ جان ہتھیلی پہ رکھ کے گئے ہیں، کوئی واپس بچ کے آنے کی توقع نہیں تھی، یقین نہیں تھا۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ تم چھوٹا جہاد کر کے آئے ہو، اور وَبَقِيَ الْجِهَادَ الْأَكْبَرُ، اور وہ جو بڑا جہاد ہے وہ جہاد ابھی باقی رہتا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ جہاد اکبر کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا جہاد النفس، ان خواہشوں کے خلاف جنگ، اس نفس کے خلاف جنگ جو تمہارے اندر ہی ہے۔ یہ باہر کا دشمن نہیں ہے، جو باہر کا دشمن ہوتا ہے اس کے خلاف لڑنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ آپ مرچبن ہوئے، اچھی طرح سے آپ نے دفاعی لوازمات کو میسر کیا، ممکن ہے آپ بچ جائیں۔ جو اندر کا دشمن ہوتا ہے اس کی مثال شاید نے کہا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، جو اندر کا چراغ ہے وہ بجھاتا ہے، شاید باہر کی آگ نہ بجھائے، یہ اندر کا دشمن ہے، اور اس کے لیے ہم تن ہم وقت چکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ اب جس طرح سے جہاد کے لیے فوج کی ضرورت ہے، اسلحہ بارود کی ضرورت ہے، اسی طرح سے تربیت کے لیے بھی فوج کی ضرورت ہے اور ویپنری کی ضرورت ہے، ویپنز کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ تربیت میں جب ہم فوج کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ افراد ہیں جن کے ذمے تربیت کا کام ہے، وہ مربی لوگ ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ باپ ہیں، آپ مربی ہیں، استاد ہیں تو شاگردوں کے مربی ہیں، اور کسی شاید مجلس میں کہا تھا سب سے حقیقی مربی، بڑا مربی وہ پروردگار کی ذات، اس کے بعد رسول خدا مربی، اس کے بعد ائمہ اطہار علیہ السلام مربی۔ شاید اسی کانٹیکس میں رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے علی میں اور تم اس امت کے باپ ہیں، ابوان، وہ حقیقی معنوں میں باپ، یعنی روحانی اعتبار سے دیکھیں تو وہ باپ۔ لہذا اس انسان کو ان ہوائے نفس کے خطروں سے بچاتے ہوئے کمال کی حد تک پہنچانا ہے، اور کمالات بھی ایسے ہیں جو لامتناہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے
کہ آپ ایک منزل پر پہنچ گئے، سارے کمالات سمیٹ لیے، اب اس کے بعد کمال کی مزید گنجائش نہ رہی، نہیں۔ جس طرح سے کمالات لامتناہی ہیں، اسی طرح سے انسان کے اندر کسب کمالات کی صلاحیت بھی لامتناہی ہے۔ انسان قاب قوسین او ادنیٰ کی منزل پر بھی جاتا ہے، اس منزل پر بھی کہ جہاں سے آگے جبرائیل جانے کی جرات نہ کرے۔ اب ہم اس اعتبار سے دوسرے حیوان کی طرح نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک گائے ہے، اس کے وجود میں ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہے، وہ ایک خاص حد تک کمال کے مرتبے تک پہنچ سکتی ہے، اس کے بعد اس کا سفر کمال کی طرف کا رک جاتا ہے۔ جس طرح مطلب جب سے دنیا میں یہ گائے آئی ہے تب سے لے کے آج تک گھاس کھا رہی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گائے نے کہا ہو چلیں ذرا کچھ نیا ٹرائی کر لیتے ہیں، آج کل برگر کا دور ہے، کوئی برگر کھا لیا، آئس کریم کا دور ہے، کوئی آئس کریم کھا لیتے ہیں۔ نہیں، مالک جہاں باندھ کے رکھے وہی اس کا گھر ہے۔ کبھی اس گائے نے نہیں سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی انسانوں کی طرح سے ایک شاندار قسم کا محل تعمیر کریں، نہیں، اس کی سوچ میں وہ گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ظرف میں وسعت نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہے انسان۔ یہی وجہ ہے کہ تربیت کو کار انبیاء میں سے قرار دیا گیا ہے، یعنی جو کام نبیوں کا ہے وہی کام مربی کا ہے۔ اس سے تربیت کرنے والوں کی عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، پروردگار نے مہربانی کی مومنوں پر کہ ان میں سے رسول بھیجا، من انفسہم، خود ان میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول کیا کرتا ہے؟ اس کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اب یہ جتنے بھی کام بتا دیے گئے ہیں، کام نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ تزکیہ ایک مختلف کام لگ رہا ہے ظاہری طور پر، آیات کی تلاوت مختلف کام لگ رہا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم مختلف کام لگ رہا ہے، لیکن من حیث النتیجہ سب کے سب ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ نتیجہ کیا ہے کہ انسان کے اندر خدائی فطرت کا احیاء کیا جائے، انسان کو گمراہیوں اور کثافتوں سے نکال کے بلندیوں کی طرف راغب کر دیا جائے۔ مجھے رسول کو امام زمانہ بلند تر سلوات، اسی طرح سے وہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا معروف فرمان ہے، اور جو اساتذہ ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے وہ اکثر طور پر فخر کر کے کہتے ہیں کہ ہمارا جو پیشہ ہے، پروفیشن ہے، یہ وہی ہے جو رسول خدا کا تھا۔ دیکھیے رسول خدا نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، مثال کے طور پر اعظم بھی ہیں، ہادی بھی ہیں، مختلف ان کی حیثیتیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما۔ عربی گرامر کے اعتبار سے انما کو ہم کلمہ حصر کہتے ہیں، یعنی ایک چیز کو کنفائن کرنا ایک باؤنڈری میں۔ گویا رسول اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ مجھے تو بس معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اگر معلم کا ٹیچر کی جگہ ایجوکیٹر کریں تو میرے خیال میں اس کا زیادہ معنی واضح ہو جائے گا۔ مجھے ایجوکیٹر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب ربط کیا ہے؟ وہ کار نبوت جس کو ہم نے کہا تربیت، اور اس تعلیم و تعلم کا، دیکھیے اسلام میں تعلیم ایسا نہیں ہے کہ خدا سے ہٹ کے دی جائے، اسلام کی روشنی میں دی جانے والی تعلیم ہے۔ وہ جو قرآن نے فرمایا اقرأ بسم ربک، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم پروردگار کی مرضی کے سائے میں اور اس کے بابرکت پاکیزہ نام کے سائے میں ہوتی ہے۔ بس جو تعلیم خدا کی منشا و مرضی کے سائے میں ہو، وہ تعلیم بھی وہی کام کرتی ہے جو ایک نبی اپنے معاشرے میں اپنی امت کے لیے انجام دیتے ہیں۔ بس یہ ہے اسلامی تربیت۔ اسلامی تربیت یعنی وہ تربیت جو اغراض انبیاء سے متعارض نہ ہو، جس کا مقصد وہی ہو جو انبیاء کا مقصد ہے۔
اگر ایسی تربیت ہے تو ہم سمجھیں گے کہ وہ تربیت اسلامی ہے. اگر اس سے ہٹ کے کوئی تربیت ہے، تربیت ایسے ہو رہی ہے کہ وہ انبیاء کی بعثت کے مقصد سے ٹکرا رہی ہے، تو وہ پھر وہ اسلامی تربیت نہیں ہوگی. توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر توجہ ہے تو ایک دفعہ درود پڑھیے گا. جب ہم نے تربیت کا لغوی اور لفظی طور پر تعریف کی تھی تو اس کے دوسرے حصے میں کہا تھا کہ کمال تک پہنچانے کے سفر میں تمام ضرورتوں کو پورا کرنا. اب دیکھیے ہماری دو قسم کی ضرورتیں ہیں. ایک وہ ضرورتیں جن کو ہم مادی ضرورتیں کہتے ہیں، کھانا پینا، کپڑا مکان. ماشاءاللہ آج تو پولیٹیکل سلوگنز ہیں، روٹی کپڑا مکان، یہ مادی ضرورتیں ہیں. اور اس کے پیریلل میں کچھ اور ضرورتیں ہیں جن کو ہم ضروریات تشریعیہ یا تشریعی ضرورتیں کہہ سکتے ہیں. آسان لفظوں میں سمجھ لیجئے روحانی ضرورتیں، اسپرچول آپ کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں. اور جو بھی تربیت کے میدان میں وارد ہوتا ہے، جو بھی مربی ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جن کی تربیت کرتا ہے ان کی یہ دونوں قسم کی ضروریات پوری کرے. مادی ضروریات بھی پوری کرے اور روحانی ضروریات بھی پوری کرے. اب اس مربی کو کیسی ضروریات کس طرح سے پوری کرنی ہے، اس کا تعین اس کا منصب اور مقام کرے گا. مثال کے طور پر جو ذمہ داریاں باپ کی ہیں، ماں کی ہیں اولاد کی نسبت سے، وہ ذمہ داریاں ان ذمہ داریوں سے قدر مختلف ہیں جو استاد کی ہیں شاگرد کی حیثیت سے. اور جب ہم اسلام کے نظام تربیت کی بات کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے یہاں مسئولیت ہے، یہاں ذمہ داری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر انسان نگران ہے، انگلش میں کہہ لیجئے گارڈین ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یعنی جو بھی آپ کے زیر دست ہیں ان کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. را رے الف عین را عربی میں چرواہے کو کہتے ہیں. رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، چرواہا ہے. چرواہا کیا کرتا ہے؟ بڑی خوبصورت تعبیر ہے اصل میں اس حدیث میں. چرواہا صرف بکریوں کو چراگاہ پہ لے جا کے ان کے شکموں کو پر کرنے کی ذمہ داری پوری نہیں کرتا. یہ بھی ظاہری بات ہے، ذمہ داری ہے. وہ ساتھ میں اس ریوڑ کا محافظ بھی ہوتا ہے. وہ خیال رکھتا ہے کہ کہیں سے کوئی بیڑیا درندہ حملہ آور نہ ہو، کہیں کوئی بکری بٹک کے نہ چلی جائے. ہوتا نا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے دیہاتوں میں عام طور پر ہوتا ہے، وہ چرواہا بکریاں لے کے چلا جاتا ہے. بعض اوقات ایک دو بکریاں مس ہو جاتی ہیں تو اگلے دن اسپیشل ہو جاتا ہے اور اس کو ڈھونڈ کے لا کے ریوڑ میں شامل کرتا ہے. بس جب ہم راہ ہیں، نگران ہیں، مسئول ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ضروریات کی پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہیں میری رعیت میں جو ہیں ان میں کوئی پٹک تو نہیں رہا ہے. اگر میں والدین کے حوالے سے بات کروں تو کہیں میرا بیٹا نشہ تو نہیں کرتا، کہیں غیر اخلاقی غیر شرعی کاموں میں تو نہیں جا رہا، کہیں یہ اپنے وقت کا زیاں تو نہیں کر رہا. یہ ساری چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں. اب حدیث کا اگلا جو حصہ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. فرمایا وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ، جو مرد ہے وہ اپنے گھر والوں کا نگران ہے، نگہبان ہے. وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، اور کل قیامت کے دن اس سے اس کے بچوں کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے، گھر والوں کے حوالے سے پوچھا جائے گا. یا حدیث میں کچھ اور الفاظ بھی آئے مختلف تعبیرات کے ساتھ. ایک تعبیر میں یوں کہا گیا وہ مسئول عن رعیتہ، وہ اپنی رعیت کا مسئول ہے. اور ساتھ میں فرمایا جو عورت ہے راعیت علی اہل بیت بعلہا وولدہ، عورت اپنے شوہر کے گھر کی اور اس گھر میں رہنے والوں کی نگران اور نگہبان ہے، اور اپنے شوہر کے بچوں کی نگران اور نگہبان ہے. اور قیامت کے دن مسئول عنہم،
او مسئول عن رعیتها، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں یا جو بھی اس کے زیر دست ہے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب یہاں تک تربیت کا تھوڑا سا میں کہہ سکتا ہوں کہ سٹرکچر تھوڑا سا بن گیا ہے، مزید رنگ روگن والا کام رہتا ہے۔ میں نے سوچا تھا اس کو ایک جنرل حوالے سے ہم تربیت کے موضوع پر ثقافت کربلا کی روشنی میں بات کریں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں ایک تو دن ہمارے پاس کم رہ گئے ہیں، دوسرا جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم تربیت اولاد پر زیادہ فوکس کریں، تربیت والدین پر نہیں۔ اگرچہ ہم نے شروع میں کہا تھا جتنی تربیت والدین کی ضرورت، تربیت اولاد کی ضرورت ہے، اتنی ہی تربیت والدین کی ضرورت ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اولاد کی تربیت پر جو اسلامی اصول ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، اور ان سے ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ وہ اصول جو بچوں کے لیے بیان ہوئے ہیں وہ بڑوں کے لیے کس طرح سے ان کا اطلاق کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے۔ بس اگر آپ باپ ہیں یا والدہ ہیں تو یہ آپ کے تکوینی منصب کے اعتبار سے آپ راہ بن جاتے ہیں، آپ مسئول بن جاتے ہیں۔ تکوینی منصب کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ بیٹا آپ سے ہے، بیٹی آپ سے ہے، اور یہ تکوین ہے نا، اور یہ منصب آپ کو اسی اعتبار سے مل گیا ہے، تو جو راہ کی پہلی ذمہ داری ہوتی ہے سب سے بڑی، جس طرح سے میں نے چرواہے کی مثال میں اشارہ کیا، وہ یہ ہوتی ہے کہ اپنی رعیت کو مفسدے سے اور ہلاکت سے بچائے۔ یہی وجہ ہے قرآن نے کہا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اس کی تعبیر بھی بتا دی گئی وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن فیول انسان اور پتھر ہے۔ اپنے کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل کو بھی بچاؤ۔ راوی نے اس آیت کے متعلق امام صادق علیہ السلام سے پوچھا مولا ہم خود کو تو بچائیں، اس کی تو سمجھ آتی ہے، اپنے اہل و عیال کو کیسے ہم بچائیں؟ امام نے فرمایا تأمرهم بما امر اللہ، جس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے تو بھی ان کو اس کا حکم دے، وَتَنَاهُمْ عَمَّا تَنَاهُمْ اللَّهُ، جن کاموں سے اللہ نے ان کو روکا ہے تو بھی ان کا حکم دے۔ ان اطاعوک كنت قد وقيتهم، اگر وہ تیری اطاعت کریں تو گویا تم نے ان کو آگ سے بچا لیا۔ وَإِنْ خَالَفُوكَ، اور اگر وہ تمہاری مخالفت کرے قد قضيت ما عليك، تو کم از کم تم نے اپنے ذمہ داری کو پورا کیا، جو تمہاری ذمہ داری تھی وہ تم نے ادا کیا۔ دیکھیے مومن کا کام، جو بھی ذمہ دار ہوتا ہے اس کا وظیفہ ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، نتیجے کا وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ ہم انبیاء کے سیرت میں دیکھا نا، انبیاء کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، مثال ایک نبی نے کئی سال تک تبلیغ کی، مثلا 50 سال کے لیجئے 60 سال کے لیجئے تبلیغ کی، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب وہی نبی دنیا سے جانے لگے تو ان کی امت میں 2-4 ہی مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا، ان کے پیغام پر لپے گئے۔ حضرت نوح 2500 سال عمر پائی، اور اس میں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی امت میں سے صرف سینکڑوں لوگوں نے اسلام مطلب دین کو قبول کیا، خدا کی ذات پر ایمان لے آئے۔ تو یہ کبھی مت سوچئے گا، بعض اوقات والدین پریشان ہوتے ہیں کہ بچوں کو سمجھا رہے ہیں وہ عمل نہیں کر رہے، ٹھیک ہے یہ پریشانی ایک قدرتی عمل ہے، اس لیے کہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، لیکن خدا کے حضور میں آپ معجور عند اللہ ہیں، اور کل آپ سے پروردگار یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے اس کو مثال کے طور پر نمازی کیوں نہیں بنایا، ہاں یہ ہوگا نماز کا حکم کیوں نہیں دیا، تلقین کیوں نہیں کی، راغب کیوں نہیں کرایا، لیکن اگر بچے نے نماز نہیں پڑھی کل یہ نہیں کہے گا پروردگار اچھا تمہارے پاس پسٹل بھی تو تھا، کلاشنکوف بھی تو گھر میں رکھی تھی، اچھے خاصے ڈنڈے منڈے بھی تھے، کلاشنکوف کے زور پہ، پسٹل کے زور پر، ڈنڈے کے زور پر نماز کیوں نہیں پڑھوائی، یہ پروردگار نہیں کہے گا۔ اس کو مزید سمجھنے کے لیے آپ اگر استاد کی مثال لے لیں تو آپ بڑی اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ استاد کی ذمہ داری کیا ہے؟ استاد کی ذمہ داری بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا ہے، جتنی اس کی قابلیت ہے اس کو بروئے کار لانا ہے، کمیٹڈ ہونا ہے، پنکچوئل ہونا ہے، وقت پر کلاس میں جانا، وقت پر کلاس سے نکلنا، اور اپنی تمام صلاحیتوں کا استعمال کرنا، یہ ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ استاد کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہر بچہ 100 کے 100 نمبر لے کے پاس ہو جائے، نہیں، یہ استاد کی ذمہ داری نہیں۔ والدین بھی استاد سے یہ نہیں پوچھیں گے
ایک درود پڑھیے بابا صاحب. دوسرا، اگر آپ باپ ہیں، ماں ہیں، تو آپ راع ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے، اور آپ کو اپنے بچوں کی تربیت بعنوان عمل بالمعروف و نہی عن المنکر بھی واجب ہے. ہم فروعات دین میں گنتے ہیں عمل بالمعروف نہی عن المنکر. آسان لفظوں میں معروف اچھے کا حکم دینا. اچھے کام کو معروف اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ معاشرے میں پہچانا ہوتا ہے، اچھے کام کا حکم دینا، اور برے کام سے روکنا. اب ذرا ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، واجب ہے جس طرح سے نماز واجب ہے اسی طرح سے عمل اور نہیں بھی واجب ہے جس کو ہم انجام نہیں دیتے. گھروں میں دیکھیے آپ، عجیب ہے، واقعہ عجیب ہے. باپ کے سامنے بیٹا گناہ کرتا ہے اور باپ بیٹے سے یہ نہیں کہتا بیٹا مت کرو. باپ دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا آیا ہے گھر میں شام کے قریب، ابھی مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، بیٹا موبائل کو ہاتھ میں لے کے کیا کہتے ہیں اس کو پب جی کھیل رہا ہے، ماشاءاللہ سے اردو غازی دیکھ رہا ہے. باپ کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ بیٹے سے کہیں کہ بیٹا نماز کا وقت آیا ہے، نماز پڑھ. اور اس کے جو نتائج ہیں نا، کچھ تو ابھی ہمیں معاشرے میں دیکھنے کو مل رہے ہیں. یقین جانیے بھیانک ترین نتائج ہوں گے. آپ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر پر جو احادیث ہیں ان کو تھوڑا سا جمع کر لیں، 50-60 کے قریب احادیث مختلف منابع اور مصادر سے جمع کریں، اس کے بعد ان کا ایک تجزیہ کریں. یقین جانیے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. مثال کے طور پر حدیث میں آیا، جب معاشرے میں عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہوگا تو پروردگار اپنی نعمتوں کے دروازے بند کر دے گا، عذاب ان پر نازل ہوگا، برے حکمران مسلط ہوں گے، دعائیں کریں گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی، نیکیوں کے کام انجام دیے جائیں گے، مردود ٹھہرائے جائیں گے. اس لیے کہ اساس سے معاشرہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر. ایک حدیث بڑی خوبصورت تعبیر ہے، واقعی اس کو سمجھیے گا. فرمایا اگر کوئی عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے تو وہ مومنین کے پشت کو مضبوط کرتا ہے، مومنین کی جمعیت کو مضبوط کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے اچھائیاں معاشرے میں آتی ہیں. جب اچھائیاں معاشرے میں آتی ہیں تو مومن مضبوط ہو جاتا ہے، مومنوں کی کمر مضبوط ہو جاتی ہے. اور ہم تو حسین کے ماننے والے ہیں ماشاءاللہ. جب نکلنے لگے ہیں مدینے سے، وصیت میں کیا کہا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہوں. اب اصلاح کا ایک جو بارز ترین طریقہ ہے، پہلو ہے، وہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. واريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ عمل بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں. مقصد قیام حسینی کا ایک ستون یہی عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. اور واقعاً حسین ہم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے کہ ہم مجلس میں تو آ رہے ہیں، ان کے مصیبت سن کے رو تو رہے ہیں، لیکن ہم اپنے حلقے میں جس کو کہتے ہیں سرکل آف انفلوئنس، اس میں کبھی عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے. غیرت کا جو ایک مفہوم ہے، کانسیپٹ ہے، اس کا ایک یہ ہے کہ جب گناہ ہوتے دیکھیں تو خون جوش میں آنے لگ جائے، جب نیکیاں ہوتی دیکھے تو انسان کو سکون ملے. ہم میں سے کتنے ہیں جن کے سامنے گناہ ہوتے ہیں اور ان کو ان کی غیرت جوش میں آتی ہے؟ بہت کم. یہ کاش ہم اس طرح سے کر لیں کہ اپنے اوپر فرض کرا دیں کہ جن جن تک میری بات پہنچتی ہے، جو میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، میں کم از کم اتنا ضرور کروں گا کہ اگر وہ میرے سامنے کوئی غلط کام کرے میں روکوں گا. اگر میرے سامنے کوئی اچھے کام سے روگردانی کرے میں اس اچھے کام کا حکم دوں گا. اگر ایسا کریں تو پھر حسین علیہ السلام ہم سے راضی ہیں.
یاد ہوگا ہم نے عزادار کی آنسو کی قیمت گزشتہ چند مجالس میں بیان کی تھی. وہ آنسو پھر قیمتی ہو جائے گا. حسین نے اس لیے اپنی جان قربان نہیں کی کہ ہم مجالس میں آ جائیں، اجتماعات کریں، وہاں ان کی مصیبت کا تذکرہ کریں، ان پر آنسو بہائیں. ہمارے آنسو سے امام حسین کو کیا فائدہ ہے؟ ہمیں جو کہا گیا ہے رو حسین کے غم میں، وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ آنسو ہماری طہارت کا باعث ہے، ہماری پاکیزگی کا باعث ہے. کاش کہ تھوڑا سا حسین کو سمجھ کے ہم روئیں. اور اگر ہم تاریخ کے اوراق کو دیکھیں تو سب سے زیادہ جنہوں نے حسین کو سمجھا تھا وہ وہی 72 تھے جو کربلا میں حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے، جنہوں نے اپنی جانیں حسین پر نثار کی. اور کیا ہی پاکیزہ طینت لوگ تھے کہ جب 9 محرم الحرام کو، جس کو تاسوعہ کہا جاتا ہے، اور یہ 9 محرم الحرام کا دن اہل بیت کے لیے 10 محرم الحرام سے کم بھی نہیں ہے. امام صادق علیہ السلام تاسوعہ کے متعلق کہتے ہیں یہ وہ دن ہے کہ جب یزیدی لشکر نے حسین اور ان کے اہل بیت کو گھیرا، اپنی کثرت پر خوش ہوئے اور حسین کی تنہائی پر، حسین کے اصحاب و انصار کی قلت پر خوش ہوئے. پھر امام فرماتے ہیں کہ میرے باپ قربان اس پر کہ جس کو لاچار و ناچار چھوڑا گیا، کہ جس کو کمزور کر دیا گیا. اللہ اکبر. حسین اپنے خیمے کے سامنے ہاتھ میں تلوار ہے، زانوں پہ سر رکھا ہوا ہے. اتنے میں شور بلند ہوا. بی بی زینب اپنے خیمے سے نکلتی ہیں، بھیا کے شانے کو ہلا کے کہتی ہیں بھیا کوئی شور ہو رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ فوج اشقیاء حملہ ور ہے. امام حسین نے آنکھ کھولی، کہا بہن زینب ابھی نانا میرے پاس خواب میں آئے تھے، نانا کہہ رہے تھے حسین تو بہت جلد ہماری طرف آنے والا ہے. اللہ جانے اس فوج اشقیاء کا اس طرح سے آنا کس طرح سے مخدرات عصمت کے دلوں کو پریشان کر رہا ہوگا. عزادارو جب حسین علیہ السلام نے ملاحظہ کیا کہ فوج اشقیاء آ رہی ہے، امام حسین نے عباس سے کہا ارکب بنفسی یا اخی، میری جان نا پر قربان ہے میرے عباس. یہ مقام ہے عباس کا کہ امام معصوم کہتے ہیں کہ میری جان آپ پر قربان ہے عباس، ذرا سوار ہو کے جاؤ ان سے پوچھو آئے کیوں ہیں. جب حضرت عباس گئے انہوں نے کہا یا ہمارے سامنے تسلیم ہو جائیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. عزادارو یہ جملہ لکھے ہیں تاریخ دانوں نے. حضرت عباس نے کہا، وہ لشکر چونکہ خیموں کی طرف آ رہا تھا، عباس نے کہا خبردار آگے مت بڑھنا، خبردار جرأت نہ کرنا کہ حسین کی خیام کی طرف آ جاؤ، میں پہلے تمہارا پیغام ابا عبداللہ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. عزادارو عباس نے لشکر کو روکا، حسین کے پاس گئے، پیغام حسین کی خدمت میں پیش کیا. امام حسین نے کہا عباس ان سے آج رات کی مہلت مانگ لو، خدا شاہد ہے کہ مجھے نماز پڑھنے سے، تلاوت قرآن سے بہت محبت ہے. عزادارو حسین نے فرصت مانگی، مہلت حسین کو ملی. اب شام کے قریب کا وقت ہے. حسین نے خیمے میں تمام اپنے اصحاب کو جمع کیا اور وہاں پہ خطبہ ارشاد فرمایا. امام نے فرمایا فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَصْحَابًا أَوْفَى وَلَا خَيْرًا مِّنْ أَصْحَابِي، میرے اصحاب سے زیادہ وفادار اور میرے اصحاب سے بہتر وفادار کا مجھے علم نہیں. یہ کہنے کے بعد امام کہتے ہیں اچھا میں تم سے بیعت اٹھاتا ہوں، یہ فوج یہ آدھا میرے در پہ ہیں، میری جان کے در پہ ہیں. تم اس طرح کر لینا جب رات کی تاریکی چھا جائے تم چلے جانا.
اور ساتھ میں امام نے یہ بھی فرمایا اکیلے جاتے ہوئے تمہیں شرم محسوس ہو جائے تو میرے اہل بیت میں سے کسی کا ہاتھ پکڑ کے جانا، کوئی عباس کا ہاتھ پکڑ کے جانا، کوئی اکبر کا ہاتھ پکڑ کے جانا، کوئی اون کا ہاتھ پکڑ کے جانا، کوئی محمد کا ہاتھ پکڑ کے جانا۔ عزادارو جب امام حسین نے یہ کہا سب سے پہلے شاہنشاہ وفا حضرت عباس کھڑے ہو گئے، اس کے بعد اصحاب و انصار کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے مولا آپ کو چھوڑ کے جاؤں تو بیاباں کے درندے مجھے کھا جائیں، کوئی کہتا ہے مولا 60 دفعہ مجھے مارا جائے، زندہ کر دیا جائے، پھر بھی آپ کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ عزادارو جب حسین نے وفاداریاں سن لی تو اب حسین علیہ السلام نے فرمایا تو پھر سن لو کل میں بھی مارا جاؤں گا اور تم میں سے بھی کوئی نہیں بچے گا۔ عزادارو یہ جملہ حسن کے قاسم کے کانوں پہ بھی آیا۔ قاسم کھڑے ہوئے اور اللہ جانے کس کا وہ قامت کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ کہا چاچا آپ شہیدوں کی بات کر رہے ہیں تو کل جو شہید ہوں گے کیا ان میں میرا بھی نام ہے؟ امام حسین نے سوال سے کا جواب سوال کے ذریعے سے کیا، فرمایا کیف ترا، تو کس طرح دیکھتا ہے موت کا؟ جب قاسم نے کہا چچا میرے لیے شہادت احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیریں ہے، تب حسین نے کہا قاسم صرف تیرا نام شہیدوں کے فہرست میں نہیں ہے بلکہ کل میرا اصغر بھی شہید ہوگا۔ عزادارو جب اصغر کا نام سنا قاسم تڑپ گئے، تڑپ کے کہتے ہیں چچا جان کیا فوج اشکیا خیموں میں حملہ کرے گی؟ حسین کہتے ہیں نہیں، میں اپنے اصغر کو پانی لے مانگنے جاؤں گا، ظالم میرے اصغر کی پیاس ایک سا شعبتی سے بجھائیں گے۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو اس رات کے 1-2 منظر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امام سجاد روایت کرتے ہیں میں بیماری کے عالم میں تھا، میرے سرحانے بابا بھی تھے، پھپھی بھی تھیں۔ ایک وقت ایسا آیا اچانک میرے بابا اس خیمے سے اٹھ کے ساتھ والے خیمے میں گئے جہاں جون تلوار کو سیکل کر رہے تھے، اور وہاں جا کے امام نے ایک ایسا شعر پڑھا جس سے مطلب یہ واضح تھا کہ امام اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں۔ امام سجاد کہتے ہیں بس جب یہ میری پھپھی نے سنا رہا نہیں گیا، مجھے چھوڑ کے بھیا کے پاس گئی، بابا کے پاس گئی، کہا بھیا حسین یہ کیسی آپ مرنے کی باتیں کر رہے ہیں، ہائے میں اس عالم غربت میں کیا کروں؟ بابا بھی چلے گئے، اماں بھی چلی گئی، نانا بھی چلے گئے، پیسے میں کن کے پاس ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ عزادارو ایسا بین کیا کہ زینب بے ہوش ہو گئی۔ زینب کا پہلا اور آخری بے ہوش ہونا ہے عزادارو، اس کے بعد کبھی زینب بے ہوش نہیں ہوئی۔ اجرکم اللہ۔ امام حسین آدھی رات کو اپنے خیموں سے باہر معائنہ کرنے نکلے، تھوڑا سا آگے گئے، امام کو محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ امام نے پلٹ کے دیکھا، کیا دیکھتے ہیں؟ نافع بن ہلال آہستہ آہستہ سر کو جھکا کے امام کے پیچھے آ رہے ہیں۔ مولا نے کہا نافع تو میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ کہا مولا زمانہ بڑا خراب ہے، میں نے دیکھا آپ اکیلے نکل رہے ہیں، مجھے ڈر لگا کہ کہیں دشمن آپ کو غزن نہ پہنچائے۔ امام نے کہا نافع یہ جو سامنے پہاڑیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں کتنا اچھا ہے کہ تم ان پہاڑیوں کے بیچ سے نکل کے چلے جاؤ، قربان جائیں نا صاحب کی وفا پر۔ نافع حضرت امام کے قدموں پہ گر کے کہتے ہیں مولا مجھے موت آ جائے لیکن میں آپ کے قدموں کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد عزادارو نافع آئے امام کے ساتھ ساتھ، امام کسی بات پہ کسی کام سے حضرت زینب کے خیمے میں گئے، اب نافع باہر امام کے انتظار میں ہیں۔ جب امام اندر گئے پہلی بات ثانیہ زہرا نے یہ پوچھا بھیا حسین اپنے اصحاب و انصار کا امتحان لیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کر جب مصیبت پڑے آپ کو اکیلے چھوڑ کے جائے۔ عزادارو یہ سننا تھا کہ نافع کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ نافع آتے ہیں حبیب کے پاس، کہتے ہیں حبیب غضب ہو گیا کہ ثانیہ زہرا کو ہماری وفا پہ شک ہے، کتنا اچھا ہو
ہو کہ ہم وفا کا یقین دلائے۔ عزادارو، حبیب نے تمام صحابہ کو ایک خیمے میں بلایا، سب سے کہا کہ اپنے تلواروں کے نیاموں کو توڑ دو۔ یہ جانثار آئے عزادارو تلواروں کو ہاتھ میں لے کر حضرت زینب کے خیمے کے دروازے پہ، اور صدا بلند کی، اے پاکیزہ بی بی، اگر ہم کٹ بھی جائیں ہم آپ کے بھیا حسین کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ عزادارو روایت کے الفاظ ہیں، مستورات کے رونے کی صدائیں بلند ہوئی۔ کسی بیوی نے کہا، حامو ان بناتی رسول اللہ ایھا الطیبون، اے پاکیزہ سرشت لوگوں، کل بناتے رسول کیا دفاع کرنا۔ اجرکم علی اللہ، کتنی وفا، عجب ہے یہ شب عشق۔ اگر کسی کا بیٹا ہے تو ماں اپنے بیٹے کو سامنے رکھ کے کہتی ہے، بیٹا کل سب سے پہلے میدان میں تم نے جانا ہے، ایسا نہ ہو کہ حسین قتل ہو جائیں اور تم بچ جاؤ۔ اگر کسی کا بھائی ہے، یہ کربلا کی عجیب مائیں، عجیب بہنیں، تو وہ اپنے بھائی کو سامنے لا کے کہتی ہے، خبردار امام کو چھوڑ نہ دینا۔ عزادارو، شب کے کسی پہر حضرت زینب نکلتی ہیں، دو خیمے، دو جلسے دیکھتی ہیں۔ ایک خیمے میں جا کے دیکھتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ شاہنشاہ وفا عباس نے بنی ہاشم کے تمام جوانوں کو سامنے بٹھایا ہے، اور کہتے ہیں خبردار ایسا نہ ہو کہ کل غیر مولا کے قدموں پر جان نثار کرنے میں تم پر سبقت لے جائے۔ اکبر سب سے پہلے تم نے نثار ہونا، قاسم تم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ زینب وہاں سے تھوڑا سا آگے جاتی ہیں، عزادارو کیا دیکھتی ہیں؟ حبیب نے اصحاب کو جمع کیا ہوا ہے، وہی جملے دہرا رہے ہیں۔ حبیب، میں کہوں گا، ہائے پاکیزہ لوگوں، آج حسین پر جان دینے کی باتیں کر رہے ہو، کل تو اثر تک آپ سارے جان دے کے قربان ہو جاؤ گے، لیکن اثر عاشورہ کے قریب فاطمہ کا لال کربلا کے میدان میں اکیلا کبھی حبیب کو پکار رہا ہوگا، کبھی مسلم ابن اوسجہ کو پکار رہا ہوگا، کبھی عباس کو پکار رہا ہوگا، کبھی علی اکبر کو پکار رہا ہوگا۔ اللہ لعنت فاکرم قوم الظالمین وسيعلمون الذين ظلموا أي منقلب Oh